اس نے تہ لگا کر بریانی کو دم پر لگا دیا اور ساتھ ہی جلدی جلدی وہ پلیٹ میں سلاد کاٹنے لگی۔ بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ اس گھر کے چھوٹی سی صحن میں صرف سکون کا بسیرا تھا۔ ایاز کو بریانی سے کس قدر محبت تھی، وہ اس بات سے واقف تھے، اسی لیے ہفتے میں ایک بار وہ اس کے لیے ضرور بریانی بنا دیا کرتی۔ ابھی بھی اس کے آنے کا وقت تھا۔ ابھی وہ سلاد کاٹ کر ہاتھ دھو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا بھائی ہمیشہ عین وقت پر گھر موجود ہوتا اور وہ اپنی بہن کی وجہ سے کبھی بھی گھر سے باہر زیادہ دیر نہیں رہا کرتا۔ جیسے ہی اسے کام سے چھٹی ہوتی، وہ گھر جلدی پلٹ آتا۔ جلدی سے جا کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ایاز کی مسکراتی ہوئی شکل دیکھ کر وہ خود بھی مسکرا پڑی۔ ایاز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سلام کیا تو اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کا درجہ رکھتے تھے۔ آج تک ایاز نے اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر خواہش کو پورا کیا۔ اس کی عمر 16 سال تھی، لیکن پھر بھی وہ خانہ داری کے تمام اصولوں سے واقف ہو چکی تھی۔ اس کے لیے اس کا بھائی ہی اس کی ماں اور باپ تھا۔ کیسا گزرا آپ کا دن؟ اس نے مسکراتے ہوئے بھائی سے پوچھا تو ایاز کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایمان نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بے وجہ مسکراتا۔ کیا بات ہے بھائی، آج بڑی دل فریبی سے مسکرایا جا رہا ہے؟ اس کے کہنے پر وہ اچھا خاصا گڑبڑا گیا۔ اب یہاں پر باتیں ہی کرتی رہو گی یا جلدی سے بریانی بھی لاؤ گی میرے لیے؟ اس کا دھیان ہٹاتے ہوئے بریانی کی جانب کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جلدی سے سر ہلاتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھانا نکال دیا۔ اس وقت وہ دونوں خاموشی سے کھا رہے تھے۔ نہ جانے کھاتے کھاتے اسے کیا سوچی جب وہ اپنی بڑی بڑی گول آنکھیں اٹھاتے ہوئے بھائی کو دیکھنے لگی۔ ویسے بھائی، جب آپ کی شادی ہو جائے گی تب تو آپ اپنی بیوی کے ہاتھ کی بریانی کھایا کریں گے۔ اس کی اچانک کی گئی بات پر ایاز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے اس وقت اسے کیا سوچی تھی۔ نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ہاتھ کی ہی بریانی کھایا کروں گا۔ اس کے چہرے کی رنگت واضح حد تک بدلی تھی۔ ارے واہ بھائی، آپ تو شرما رہے ہیں۔ وہ محفوظ ہونے لگی اور وہ کافی حد تک جانتی تھی کہ اس کا بھائی مریم میں دلچسپی رکھتا ہے۔ مریم جہانگیز، چودھری جہانگیز کی بیٹی، ایک ایسا چاند تھی جس کو اس کا بھائی دیکھ تو سکتا تھا، لیکن اسے آسمان سے اتار کر لے آنا شاید اس کے بس کی بات نہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مریم کو بریانی بنانی آتی ہوگی، اسے تو کافی ملازمیں میسر ہیں۔ تو پھر آج اپنے مزاج کے مخالف ایاز خاموش سا تھا۔ اسے تشویش ہونے لگی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا بھائی شام کو گھر آئے اور اسے سارے دن کی روداد نہ سنائے۔ کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ایاز نے کچھ پل کے لیے ٹھہر کر اسے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ آج میں نے چودھریوں کے باغ میں مریم کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی اور پھر حیرت سے چمک اٹھی۔ اچھا، آپ نے اسے کیا کہا؟ وہ ہمیشہ کی طرح پرتجسس تھی۔ میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں ایمان؟ پھر بھی آپ نے اسے دیکھا تو ہوگا۔ اس نے معاملے کو مزید کریدنا چاہا۔ ہاں دیکھا تھا، کافی دیر دیکھتا رہا، اور پھر بات کرنے کے لیے جو ہی اس کے قریب گیا تو ایاز نے دانستہ طور پر بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کسی طرح کے خوف کا شکار ہو۔ تو وہ کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو زوراور کے آدمیوں نے دیکھ لیا، لیکن تب تک مریم واپسی کے لیے پلٹ چکی تھی۔ ایمان کا دل کسی انجان خدشے کے تحت دھڑک اٹھا۔ وہ زوراور جہانگیر کی بدماشیوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اگر اس نے اپنی بہن کے پاس اس کے بھائی کو دیکھ لیا تھا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ کر گزرنے والا تھا، لیکن اس وقت بھی اس کا بھائی اپنے گھر میں سکون سے موجود تھا۔ اسے یہ بات اچھی خاصی چبھی۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو کوئی وضاحت دینی چاہیے تھی، یا کوئی بہانہ بنا لیتے۔ آپ اسے جانتے تو ہیں بھائی۔ ایمان کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ شاید یہی وجہ تھی جو ایاز بھی کچھ خوفزدہ اور مایوس سا تھا۔ ابھی وہ انہی باتوں میں مشغول تھے جب داخلی دروازے پر زوردار طریقے سے دستک ہوئی۔ شام کے سنسان اور ویران سی خاموشی میں دستک کی آواز ان کے دلوں پر جا لگی تھی۔ ایمان کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو گیا۔ ایاز اٹھنے لگا
جب اس نے زوردار طریقے سے اس کے بازو کو تھام لیا۔ مت جائیں بھائی، ہو سکتا ہے کہ باہر زوراور چودھری آیا ہو۔ ایمان ایسے چھپ کر گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتا نا، میں دیکھ کر آتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ اس نے نرمی سے اس کے گال پر تھپکی دیتے ہوئے اسے تسلی دلانی چاہی۔ تب تک دروازے پر کئی بار دستک ہو چکی تھی۔ شاید مقابل بہت شدت سے اس انتظار میں تھا کہ دروازہ کھلے۔ یہ حقیقت تھی کہ جوان بہن کے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے ایاز اپنا دل بھی تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ دروازے پر لگی کنڈی کو کھولتے ہی دروازہ دھڑام سے کھلا اور زوراور اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 گارڈز بھی موجود تھے۔ زوراور نے اندر داخل ہوتے ہی ایاز کا گریبان تھام لیا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری بہن کے قریب ہٹکو، وہ غصے سے چیخ اٹھا۔ جب پیچھے کھڑی ہوئی ایمان نے زوردار طریقے سے چیختے ہوئے بھائی کو پکارا۔ وہ اس وقت اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کا پورا جسم خوف کے مارے کپکپا رہا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ ایاز نے معاملے کو ٹھنڈا رکھنا چاہا، لیکن تب تک زوراور نے اس کے منہ پر بے مکے رسید کر دیے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ دیکھو، ہاتھ مت لگاؤ۔ اس نے زوراور کو دیکھتے ہوئے انگلی دکھائی اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ زوراور نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی انگلی کو مروڑ ڈالا۔ مجھے انگلی دکھاؤ گے؟ میں تمہارا ہاتھ ہی کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم زوراور کی بہن کو چھیڑنے کی کوشش کرو۔ وہ بات کو غلط رنگ دیتے ہوئے اس پر چڑھ رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس نے مریم سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے اتنا قریب نہیں گیا تھا جتنی بات بڑھا دی گئی تھی۔ مریم اسے جن نگاہوں سے دیکھتی تھی، وہ جانتا تھا کہ مریم بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس کی میٹھی نگاہوں کے دلکش جذبات اسے اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیتے تھے، اور شاید اب ان کی محبت زوال کی جانب گامزن تھی۔ اس سے پہلے کہ زوراور مزید اسے مارتا، جب اس نے زوراور کو مکوں سے دور دھکیل دیا، تبھی اس کے گارڈ آگے بڑھے اور سختی سے ایاز کو قابو کر لیا۔ تم شاید جانتے نہیں ہو چودھریوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں تمہیں ابھی سمجھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ لالچ بھری نظروں سے ایمان کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ ایاز حقیقت میں تڑپ اٹھا تھا، جبکہ مارے خوف کے ایمان کی رنگت ہی پیلی ہو چکی تھی۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے ایاز کی جانب بڑھنے لگی، جب زوراور نے سختی سے اس کے بازوں کو تھام لیا۔ ایاز تڑپتے ہوئے مچل رہا تھا، جبکہ گارڈز کی پکڑ بہت سخت تھی۔ وہ بولا کہ زوراور، میری بہن کو ہاتھ مت لگانا، تم شاید جانتے نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر گزروں گا۔ اس نازک موقع پر بھی دھمکی دیتے ہوئے وہ زوراور کی ضد اور غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ وہ بنا کچھ دیکھے ایمان کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ مچلتے ہوئے رو رہی تھی۔ گارڈز کے سامنے اس کا دوپٹہ زوراور کے قدموں میں جا گرا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ کچھ مت کرو بھائی مجھے خدا کے لیے بچا لو۔ وہ روتے ہوئے زوراور کی منت کرتے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن وہ اس وقت اتنا وحشی درندہ بنا ہوا تھا کہ ایک مرد کی جانب سے پیدا کی گئی غلط فہمی کا بدلہ وہ ایک عورت کے نازک وجود سے لینا چاہتا تھا۔ تمہارے بھائی کے سامنے میں تمہاری عزت کو تار تار کر کے تمہیں جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، اور صرف میں نہیں، میرے ہی گارڈز بھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا۔ زوراور، چھوڑ دو اسے، خدا کے لیے چھوڑ دو اسے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تمہاری بہن کے ساتھ۔ ایاز چیختے ہوئے مچل اٹھا تھا۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اگر اس کی بہن کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو وہ کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ ایک آخری بار اس نے کوشش کی تھی، اور تڑپتے ہوئے اس نے اپنے وجود کو گارڈز کی سخت گرفت سے آزاد کروا لیا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے گن چھینتے ہوئے زوراور پر تان دی۔ میں آخری بار تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری بہن کو چھوڑ دو، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ جہاں اس کے ہاتھ میں گن دیکھتے ہوئے گارڈز بکھلا اٹھے تھے، وہیں ایمان بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ زوراور کو شاید ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ وہ معمولی سا شخص چودھری کے بیٹے پر گن اٹھا کر اسے ختم کرنے کی ہمت کر پائے گا۔ میں نہیں رکنے والا، اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو چلاؤ گولی، بھائی خدا کے لیے گولی مت چلانا۔ ایمان چیختے ہوئے اسے پکار رہی تھی، جبکہ ابھی بھی اس کا بازو زوراور کی گرفت میں تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میری بہن کا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس بار اس کا لہجہ نرم لیکن
وارننگ دیتا ہوا تھا۔ تبھی عقب میں کھڑا ہوا گارڈ پھرتی سے اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا اور تبھی بے دھیانی سے گن چلی اور اس سے نکلتی ہوئی گولی زوراور کا سینہ چیرتے ہوئے گزر گئی۔ وہ اچھلتے ہوئے دور جا گرا اور کچھ ہی لمحوں میں اس کا تڑپتا ہوا وجود مکمل ساکت ہو گیا۔ وہ خود بھی بے دھیانی اور بے یقینی سے گرے ہوئے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ نہ تھا کہ وہ زوراور کو ختم کر دے، وہ تو بس اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ ایمان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ جتنی سختی سے چیخ سکتی تھی چیخ اٹھی۔ اس کا آخری سہارا اس کا بھائی، جس کے ہاتھوں چودھری جہانگیر کے بیٹے کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ گارڈز جلدی سے زوراور کی جانب دوڑے۔ ارد گرد سے لوگ جمع ہو چکے تھے اور کچھ ہی لمحوں میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ زوراور کی باڈی کو چودھری حویلی پہنچا دیا گیا، جہاں پر اس کی موت کے بارے میں سنتے ہی کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ جوان اولاد کا یوں کسی کے ہاتھوں ختم ہو جانا ایک ایسی اذیت تھی جو چودھریوں کی رگوں میں اترتی چلی گئی۔ زوراور ان کا لاڈلا بیٹا تھا اور اسے کھونے کا تصور بھی نہیں وہ کر سکتے تھے۔ گارڈز نے اسے اسی وقت گرفتار کر کے چودھری حویلی میں بند کر دیا۔ اگر ان لوگوں کو جرگے کے فیصلے کا انتظار نہ ہوتا تو شاید وہ لوگ اسے راتوں رات ہی ختم کر دیتے، لیکن اب بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی، تو جرگے کے بغیر فیصلہ کرنا ناانصافی کے زمرے میں آتا تھا۔ وہ پوری رات اس نے زمین پر بیٹھ کر گزار دی۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی کمر مکمل طور پر اکڑ چکی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے چند پل کے لیے آنکھیں موندی۔ یہ کے بعد دیگرے ماں باپ کو کھو دینے کے بعد اس کا بھائی ہی اس کا سہارا تھا، جس نے آج تک اسے والدین کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، اور آج اسے وہ سہارا بھی چھین لیا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ چودھری اپنا اتنا بڑا نقصان کبھی نہیں بھولیں گے اور اس کے بھائی کو زندہ درگور کر دیں گے۔ یہ خیال ہی اسے کپ کپا دینے کے لیے کافی تھا۔ چودھری حویلی میں پوری رات سوگ کا سا سما رہا۔ ہر شخص نے گویا زوراور کا سوگ منانے کی ٹھان لی۔ اگلی صبح اسے سپرد خاک کر دیا گیا اور پھر تقریباً 11 بجے کے قریب جرگہ بیٹھ گیا۔ زوراور نے جو بھی کیا وہ بالکل غلط کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ بس اسے ڈرا کر اپنی بہن کی عزت بچانا چاہتا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ زوراور حقیقت میں ایک درندہ ہے، اور جس کی درندگی کی زد میں آ کر اس کی بہن آ گئی تو پھر وہ کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ اس نے اپنی محبت کی تمام راہوں کو مفقود کر دیا۔ نہ جانے وہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہو۔ پوری رات وہ انہی گمانوں میں گزارتے ہوئے صبح جرگے کے سامنے حاضر ہوا۔ کسی میں جرت نہ تھی کہ وہ اس کے حق میں گواہی دیتا۔ گواہ اور جج چودھریوں کے اپنے تھے، چونکہ ایاز ملک نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، لیکن جرگے کے مطابق یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جان کے بدلے جان یا پھر ونی میں اس کی بہن۔ اپنی بہن کے بارے میں یہ الفاظ سنتے ہی وہ تڑپ اٹھا۔ نہیں، میں ایمان کو ہاتھ تک نہیں لگانے دوں گا۔ میری بہن کو کوئی بھی گرم ہوا چھونے سے پہلے میرے جسم کے ٹکڑے کر جائے گی۔ اگر میں اس کے لیے زوراور کے سامنے ڈٹ سکتا ہوں تو آپ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں؟ میں حاضر ہوں، آپ لوگ مجھے جان سے مار دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، جب اسے ایمان کی آواز نے خاموش کروا دیا۔ میں اپنے بھائی کے لیے ونی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بے یقینی سے ایمان کو دیکھا۔ وہ کوئی بھی فیصلہ اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف نہیں کرتی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو ایمان، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ چیخ ہی پڑا۔ آپ نے ساری زندگی میرے لیے رائگاں کر دی، میں آپ کی زندگی کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، جب ایمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ آپ کو میری قسم، اگر آپ نے میرے فیصلے کے خلاف جانے کے بارے میں سوچا تو میں خود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا، جو چھوٹی سی عمر میں اس کے سامنے کسی پہاڑ کی طرح ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کاش آج ان کا باپ زندہ ہوتا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پایا، بس تڑپتے ہوئے اپنی بہن کو نیلام ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ونی اور نیلام ہونے میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں عزت اور جان کی بولی لگا دی جاتی ہے اور پھر بے بسی سے سارا تماشا دیکھا جاتا ہے۔ اس کے سامنے ہی اس کی بہن کی زندگی نیلام ہو گئی۔ اس کا نکاح دامل سے کروا دیا گیا۔ دامل زوراور کا بڑا بھائی تھا، اپنے رتبے اور اپنی سرداری کے روپ سے پہچان لیا جاتا۔
اس نے آج تک اس رسم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود بھی اسی رسم کا شکار ہو جائے گا۔ اپنی تنی ہوئی رگوں سے اس نے اپنے چچا کی جانب دیکھا، کیونکہ فیصلے کی سربراہی وہی کر رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کے خون کے بدلے میں ایاز ملک ہی چاہیے، ونی میں لڑکی نہیں۔ اب فیصلہ ہو چکا ہے دامل چودھری، اور تمہیں جرگے کا یہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ وہ بے بس سا وہیں پر اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ مقابل کھڑی ہوئی لڑکی مکمل پردے میں ملبوس تھی۔ اسے اس لڑکی کی بس چھیل جیسی گہری آنکھیں دکھائی دے رہی تھی، ہر چمکتے ہوئے ہاتھ جن کی نازک مخروطی انگلیاں سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد رخصتی کا مرحلہ آیا تو وہ ایاز کے سینے سے لگی۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکیاں رخصت نہیں ہوا کرتی، انہیں بس حوالے کر دیا جاتا ہے۔ انہیں سختی سے روکتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ ایاز کا دل اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے پھٹ رہا تھا۔ اسے دامل کی گاڑی میں ڈال کر حویلی روانہ کر دیا گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ حویلی سے گاڑی باہر نکالتے ہوئے باہر چلا گیا۔ اسے شاید کچھ ضروری کام تھے جنہیں وہ نپٹا کر ہی واپس آنا چاہتا تھا، اور اس وقت اس کی ذہنی کیفیت بھی بہت منتشر ہو چکی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے شہر والے اپارٹمنٹ میں اس لڑکی کو لے کر جائے گا۔ اگر وہ ونی ہو کر ادھر آ بھی چکی تھی تو اسے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا، کیونکہ دامل اگلے چند مہینوں تک وہیں رہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی تو اسے ایک ملازمہ لے کر اسٹور روم کی جانب بڑھ گئی۔ آج سے تم نے یہاں پر رہنا ہے، اور کوشش کرنا کہ گھر کے لوگوں کے سامنے تم کم ہی آؤ۔ رات کو تمہیں اپنے کاموں کی لسٹ دے دی جائے گی۔ اس کا دل بے حد خوف زدہ تھا اور کپکپاہٹ پورے جسم پر طاری تھی۔ اس کی پھوپھیوں نے اسے جس قدر ڈرا دیا تھا، اس کے دل سے وہ خوف نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کو کس قدر سخت عذاب سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کیا کر گزرتے ہیں۔ تم سارا دن یہیں پر رہو گی، اور رات تم سردار سائیں کے کمرے میں جا کر رہو گی۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ اس بات پر اس کا دل لرز اٹھا۔ وہ اس بات کے مفہوم کو اچھی طرح جانتی تھی۔ کچھ دیر تک وہ وہیں بیٹھی رہی، جب تھوڑی دیر بعد اسے ایک اور ملازمہ نے آ کر بتایا کہ شائستہ بیگم نے اسے یاد کیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شائستہ بیگم کون ہے، لیکن پھر بھی اس کی پیروی میں کمرے سے نکلتے ہوئے مرے ہوئے قدموں سے چل پڑی۔ شائستہ بیگم کے سامنے جاتے ہی وہ ان کی کڑی نظروں کو دیکھتے ہوئے گھبرا گئی۔ شائستہ بیگم نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا اور ایک تیکھی سی نظر اس پر ڈالی۔ جہانگیر چودھری کی سب سے لاڈلی بیوی شائستہ جہانگیر، جس سے انہوں نے اپنی مرضی کی شادی کی، اور اس کے بعد نائلہ جہانگیر ان کی زندگی میں آئی تھی۔ نائلہ کا ایک ہی بیٹا تھا، سراور، جبکہ شائستہ کا بیٹا دامل اور بیٹی مریم، بھلے ہی دونوں سوتنوں کے درمیان کبھی نہیں بن پائی، لیکن ان کے بچوں میں انتہا کا پیار تھا۔ جہاں دامل ایک ذمہ دار اور بہترین شخصیت رکھنے والا انسان تھا، وہیں زوراور ایک غیر ذمہ دار اور اوباش قسم کی طبیعت رکھنے والا غیر ذمہ دار انسان تھا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس قدر جذباتی ہو جایا کرتا کہ اس کے جذبات کا نشان کئی مظلوم بن چکے تھے۔ دامل اور زوراور کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور یہی بات ہے کہ دامل اس کی ہر غلطی کو اس کے بچپنا سمجھتے ہوئے فراموش کر کے پردہ ڈال دیتا، اور یہی چیز اسے شہ دیتی چلی گئی۔ بھلے ہی وہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھا، لیکن جذبات کے ہاتھوں وہ کتنی ہی بار اپنا نقصان کر بیٹھا، اور اس وقت بھی صرف اس کے جذبات کی وجہ سے جانی نقصان ہوا، اور اس لڑکی کی بھی زندگی برباد ہو گئی۔ تم یہاں پر ونی ہو کر آئی ہو، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہیں سمجھا دوں کہ تم نے دامل سے کتنے فاصلے پر رہنا ہے۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر شائستہ بیگم کو دیکھا تھا۔ دامل چودھری اس کی سماعتوں میں پڑھنے والا پہلا نام جو نکاح کے بعد اس نے اب سنا تھا، جس کی شخصیت کے رعب نے اسے پہلے ہی اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ اس کا نام آنے پر بھی کپکپا رہی تھی۔ مجھے صرف اپنے بیٹے کی زندگی سے مطلب ہے، اور اپنے شوہر کے دکھ سے مجھے کسی کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں۔ انہوں نے شفقت کی انتہا کرتے ہوئے وہ جملہ ادا کیا، یعنی انہیں ان کے بیٹے کے قتل سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہیں اگر دکھ تھا تو دامل کی زندگی یا پھر جہانگیر چودھری کے بیٹے کے کھو جانے کا۔ اپنے بیٹے کے غم میں نائلہ بیگم
بس کمرے میں ہی تھی۔ ان کی زندگی کا سرمایہ ہی ان کا بیٹا تھا۔ بٹے ہوئے شخص کو بعد اگر انہیں مکمل کوئی دستیاب تھا تو وہ ان کا زوراور تھا، جسے مقدر نے اتنا جلدی ان سے چھین لیا کہ وہ اندازہ بھی نہیں لگا پائی۔ وہ پورا دن ہی کام میں جتی رہی اور ہر کام اس نے خوش اسلوبی سے کرنے کے بعد ہر ذمہ داری کو بطور احسن قبول کر لیا۔ اندر ہی اندر چلتی جنگ میں بار بار ایاز کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ نہ جانے ایاز اس کے بعد کیسی زندگی گزارتا۔ اسی سوچ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبانے لگتے۔ مریم کو دیکھتے ہوئے اس کا دل ایک بار پھر بھرا، جس کی خاطر اس کا بھائی آج اس حد تک پہنچا ہوا تھا۔ وہ بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی میں مگن تھی، یعنی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حالانکہ اس کا بھائی تو کہتا تھا کہ مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ شاید اسے اندازہ نہ تھا کہ بڑے لوگ محبتیں نہیں کیا کرتے، وہ بس محبتوں کی نقل اتار کر اپنے وقت کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس کی زد میں کسی کی زندگی ہی برباد ہو جائے۔ پورا دن اس کا جسم کام کرتے ہوئے چور ہو گیا، لیکن اسے دوبارہ دامل نظر نہیں آیا تھا۔ رات کو کام ختم کرنے کے بعد وہ دامل کے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اسے یہی حکم دیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ چودھری کو رات اس کی ضرورت محسوس ہو، کیونکہ اب وہ ونی میں آئی ہوئی اس کی بیوی تھی اور وہ اس کے جسم سے کھیل کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا تھا۔ صرف اسے بیوی کی حیثیت دیتے ہوئے وہ اس کی کوکھ سے کوئی بھی سردار پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ کمرے میں آئی تو کمرے کی خوبصورتی اور ترتیب کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ دیوار پر آویزاں دامل چودھری کی بڑی تصویر کو وہ کتنی ہی دیر دیکھتی رہی۔ کتنا حسین شخص تھا وہ، بالکل کسی خواب کے شہزادے کی طرح، اور اس حسین شخص کی ونی میں آئی ہوئی بیوی تھی وہ۔ بھلے ہی اس کی عمر اتنی نہ تھی، لیکن حالات نے اسے اچھا خاصا تجربہ کار بنا دیا تھا۔ کافی دیر وہ دامل کا انتظار کرتی رہی، نہ جانے وہ شخص آ کر اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے۔ اس کی پھوپھو نے اسے بتایا تھا کہ سہاگ رات ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کس طرح ظلم کیا جاتا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ کپ کپ آتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ وہ کیسے ایاز کے بغیر زندگی گزار سکتی تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ کمرے کے اداس کونے میں بیٹھا ہوا ایاز بھی اس کی یاد سے غافل نہیں، اور اس کا دل بھی مسلسل اپنی بہن کے لیے کپ کپ آ رہا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس روز وہ زوراور پر بندوق نہ تانتا تو شاید زوراور کے ہاتھوں خود ختم ہو جاتا، یا پھر اس کی بہن کی عزت نیلام ہو جاتی۔ مجبوراً اس نے وہ قدم اٹھایا جو قدم اسے تباہی کی طرف لے جانے کی بجائے اس کی بہن کی زندگی کو کومے میں دھکیل دینے کے لیے کافی تھا۔ کافی دیر دامل کا انتظار وہ کرتی رہی، جب تک کہ نیند اس پر حاوی ہو گئی اور وہ بیڈ پر سوتے ہوئے آنکھیں موند کر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ یہ رات کا تقریباً آخری پہر تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آج اسے حد سے زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنی رات تک گھر سے باہر رہتا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ چونک سا گیا۔ بیڈ پر لیٹی ہوئی لڑکی اسے بری طرح متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، یعنی وہ آج اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی اس طرح خاموشی سے دخل اندازی کرے گی۔ اپنی 32 سالہ زندگی میں وہ آج تک ہر لڑکی سے دور رہا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی شریک حیات ہی اس کی زندگی میں پہلی بار دخل اندازی کرے اور وہ اسی کے ساتھ وفادار رہے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لے گا جو لڑکی محض ونی ہو کر آ چکی تھی۔ اس نے جرگے میں ان دونوں بہن بھائیوں کا پیار بھی دیکھ لیا تھا، اور اس لڑکی کی خود اعتمادی بھی، جسے دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ اس لڑکی کے حسن کے قصے اس نے چا پچا سن رکھے تھے۔ اسے اس کی ایک ہلکی جھلک دیکھنے کے بعد خود بھی محسوس ہو چکا تھا کہ وہ دیکھنے میں بے پناہ معصوم اور خوبصورت ہے، اور اس وقت وہ غیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو واقعی انتہا کی حد تک خوبصورت تھی۔ اس وقت باریک سے لباس میں اس کا دودھیا جسم جھلک رہا تھا، اور اس کے معصوم سے چہرے پر بکھرے ہوئے بال اور نیند میں دمکتا ہوا چہرہ مقابل کو اس پر نظر ٹھہر کر دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر میں پلکیں چپکائے اسے دیکھتا رہا، اور پھر
بے بسی سے قدم اٹھا کر اس کے قریب چلتا آیا۔ وہ بیڈ پر بالکل اس کے نزدیک بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی لٹوں کو ہٹا دیا اور اس کا شفاف سا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ مقابل کی اتنی قربت پر وہ نیند میں کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ تامل اس کے یوں دیکھنے پر تیزی سے پیچھے ہٹا اور اسے حقیقت میں اپنی بے خودی پر شرمندگی ہوئی تھی۔ آخر وہ کیسے اس لڑکی کو دیکھ کر اتنا بے خود ہو سکتا تھا؟ لیکن ابھی بھی اس کے چہرے کی معصومیت اور حیرت اسے کچھ کر گزرنے پر اکسا رہی تھی۔ صرف ایک پل کے لیے وہ بھول چکا تھا کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے یا اس کے بھائی کے قاتل کی بہن۔ اس وقت اس کے سامنے صرف ایک جائز اور حلال بیوی موجود تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس کے لب آہستگی سے ہلے تھے، جبکہ دامل نے اسے محفوظ نگاہوں سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، جس کے ساتھ تم آج شروعات کرو گی اپنی زندگی کی، اور یعنی آج تمہاری اور میری سہاگ رات ہے۔ دامل کے نام پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ یقیناً دامل تھا، یعنی اس کے شک پر یقین کی مہر ثابت ہو گئی۔ اس کا شوہر جس کے ساتھ وہ اس وقت ونی ہو کر آئی تھی، اور دامل کے منہ سے سہاگ رات کا ذکر سنتے ہی وہ کپ کپا کر اس سے دور ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز واضح طور پر کپ کپا اٹھی، جبکہ اس کے یوں بدک کر دور ہو جانے پر دامل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاید وہ اسے کافی خوفزدہ تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے درمیان حسین لمحوں کی شروعات ہے، اور اس میں ڈرنے کی بجائے تمہیں اپنے شوہر پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اس کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے اپنی قربت اور اپنی محبت کا احساس دلانا چاہ رہا تھا۔ اس کی نرم سی گرفت پر ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ننھے ننھے آنسو جگمگانے لگے۔ یقیناً وہ بے پناہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے ڈر رہی ہو تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، تم ریلیکس کرو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ وہ اس کے خوف کو دیکھتے ہوئے اس سے دور ہو گیا۔ وہ ایک پختہ مرد تھا اور اس وقت لڑکی کے جذبات سے اچھی طرح واقف تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس کو کمفرٹیبل فیل کروانے کے لیے دور ہوا اور پھر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ یوں محسوس کروا رہا تھا جیسے مقابل کے اس کمرے میں موجودگی اس پر خاص اثر انداز نہیں ہو رہی۔ کافی دیر کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں ڈوب گیا اور وہ جو اس کے سونے کا انتظار کر رہی تھی اسے اپنے قریب سوتا ہوا پا کر نیند کے لیے لیٹ گئی۔ شاید ان باتوں کی وجہ سے اس کے ذہن نے اس قدر خوف کو بن لیا تھا کہ وہ اس شخص کو اپنے قریب سوتا ہوا پا کر بھی خوفزدہ ہو رہی تھی، ورنہ اس نے جس قدر نرم رویہ اختیار کیا تھا وہ تو خود حیران رہ گئی۔ شاید وہ دن بھر تھکا ہوا تھا، اسی لیے لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا، یا شاید وہ اسے اسپیس دینا چاہتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح دروازے پر ہونے والی دستک کی وجہ سے دامل کی آنکھ کھلی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ گھر ہو اور اس کے دروازے پر ملازموں کے ذریعے دستک دلوائی جائے۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ تبھی وہ جلدی سے خوفزدہ ہو کر اٹھی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ جب باہر سے آتے ہوئے ملازمہ کی آواز پر وہ کچھ دیر حیران رہ گیا۔ جلدی سے باہر آ کر گھر کے کام کاج میں مدد کروائیں، بی بی جی ناراض ہو رہی ہیں۔ وہ آہستگی سے سر ہلا کر واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ جلدی سے فریش ہونے کے بعد اس نے دوپٹہ اوڑھا اور بنا دامل کی جانب دیکھتے ہی باہر چلی گئی۔ اور دامل کچھ دیر کے بعد دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اسے عجیب لگا تھا، خاص عجیب جب ملازمہ اسے اس لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے باہر لے کر گئی، لیکن وہ خاموشی سے اختیار کر گیا۔ فی الحال وہ گھر والوں کے رویے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زوراور کی موت نے ان لوگوں کو کس قدر دکھی کر دیا ہے، اور اسی لیے وہ مزید ان کے لیے دکھ کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔ ملازموں کے ساتھ مل کر اس نے ناشتہ تیار کروایا اور پھر ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دامل بھی نیچے اترا اور وہ عام سے حلیے میں تھا، شاید اسے آج کہیں بھی نہیں جانا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ برتن سمیٹنے لگی جب شائستہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ دامل ان کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی ماں کو کوئی ضروری کام ہو، اسی وجہ سے وہ اسے سب سے علیحدہ اپنے کمرے میں بلا رہی تھی، ورنہ وہ ہر بات کھلے عام کرنے کی عادی تھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم اس لڑکی پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہونے والے ہو؟
انہوں نے ترچھی نظر سے دامل کو دیکھا، جبکہ وہ ان کی بات سن کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے، اس نے روبرو جواب دیا۔ شائستہ بیگم اپنے بیٹے کی شخصیت سے اچھی طرح واقف تھی، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میری بیوی ہے اور اس کا میرے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، چاہے ونی ہی صحیح، لیکن آپ جانتی ہیں کہ میں اس طرح کی رسموں کو نہیں مانتا۔ اس کے چہرے پر واضح طور پر بیزاری چھا گئی، جو شائستہ بیگم کی سمجھ سے باہر تھی۔ سب سے پہلے انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ ان کے بیٹے کو ونی کی رسم کی بھینس چڑھا دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دوسرا دکھ انہیں اس بات کا تھا کہ اگر دامل ان کی بات نہیں مانتا تو ایک معمولی سی لڑکی سے دامل کی نسل کیسے بڑھ پائے گی؟ ہر سرداری کا تاج ایک معمولی لڑکی کی اولاد کے سر پر رکھا جائے گا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ایمان جس قدر خوبصورت ہے وہ کسی بھی مرد کا ایمان بہکانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن وہ صرف یہی چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا بس اس کے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھے جتنا کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ میں ہر حال میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کروں گی دامل، اور تمہیں اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے، انہوں نے ایک بار پھر جتاتے ہوئے لہجے میں اسے بتایا، جبکہ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، یہ آنے والے وقت اور حالات پر منحصر تھا۔ تمہیں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اس لڑکی کی تمہارے بھائی کے ساتھ کسی طرح کے تعلق تھے، اگر اس کے بعد بھی تمہارے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ہے تو پھر تمہاری مرضی۔ اس نے دروازے سے نکلتے ہوئے اپنی ماں کے یہ الفاظ سنے جو اس کے ذہن پر کاری ضرب کی طرح لگے تھے۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا جب وہ کمرے میں ہلکی پھلکی چیزوں کی سیٹنگ کر رہی تھی۔ دامل کو اسے دیکھتے ہی غصہ آنے لگا۔ وہ بلا وجہ ہی اس کے قریب چلا گیا اور اسے بازو سے تھام لیا۔ تم دیکھنے میں جس قدر معصوم ہو اتنی ہو نہیں۔ دامل کی نظر اس کے معصوم سے چہرے پر ٹک سی گئی۔ ایمان کو سمجھ نہیں آئی کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ وہ بس خاموشی سے دامل کو دیکھتی رہی۔ تمہاری زوراور کے ساتھ کیا تعلقات تھے؟ اس نے ایک دم ہی سوال کیا، اور ایمان کے چہرے پر کئی رنگ بکھرتے چلے گئے۔ وہ زرد چہرہ لیے دامل کو دیکھتی رہ گئی۔ میں انہیں جانتی بھی نہیں تھی، میں نے انہیں بس اس روز ہی دیکھا تھا، اور اس کے لہجے سے اعتماد چھلک رہا تھا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ بول رہی ہو تم۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زوراور تم لوگوں کے گھر جا کر تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے؟ وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ صرف وہ جانتے ہیں جو آپ کو دکھایا گیا ہے، آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اس نے دامل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہہ دیا، جبکہ دامل اس کی بات پر مزید غصہ ہوا۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھے کسی کے بارے میں علم نہیں ہے؟ تمہاری سوچ سے زیادہ میرا تجربہ ہے لوگوں کو پرکھنے کا۔ تمہارے بھائی نے مریم کے ساتھ دست درازی، میرا بھائی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے دامل کی بات کو ٹوک دیا۔ وہ صرف اور صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ اپنے بھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں، محبت کبھی دیکھ کر نہیں ہوا کرتی، نہ ہی چھوٹی ذات کے لوگوں کو بڑے لوگوں سے اور نہ ہی بڑی ذات کے لوگوں کو چھوٹے لوگوں سے۔ محبت تو بس ہو جایا کرتی ہے۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑی باتیں کرتی تھی۔ اگر اس وقت کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اس کی باتوں پر اسے داد دیتا، لیکن آج نہیں۔ اب مریم کا سوال تھا۔ اگر مریم نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ وہ تمہارے بھائی سے محبت کرتی ہے تو میں مان لوں گا، ورنہ اس سب کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے جتاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اسے مریم پر پورا یقین تھا اور اس نے آج تک گھر کے ملازموں کو بھی منہ نہیں لگایا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ایک معمولی سی حیثیت رکھنے والے شخص کو پسند کرے؟ اس نے اسی وقت ملازمہ کو طلب کیا اور مریم کو اس کے کمرے میں آنے کے لیے حکم دے دیا۔ ایمان بس خاموشی سے کھڑی رہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مریم اس بات کا کیا رد عمل دے گی، لیکن اسے اپنے بھائی کی پسند پر پورا یقین تھا۔ اگر آج وہ تسلیم کر لیتی ہے تو شاید کتنی ہی زندگیاں بچ جائیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مریم نے دستک دیکھ کر اس کمرے میں جھانکا۔ جب دامل نے اسے اندر بلا لیا اور وہ خاموشی سے اندر چلی آئی، لیکن اس کے چہرے کی رنگت واضح طور پر بدلی ہوئی تھی۔ میں جو کچھ تم سے پوچھوں گا تم اس کا سچ سچ جواب دو گی، اس نے مریم کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس کے بھائی کو پسند کرتی ہو، یا تم دونوں کے درمیان پسندیدگی کا کوئی رشتہ موجود ہے؟
اس نے پوچھا جب مریم نے ایک نظر ایمان کو دیکھا۔ یقیناً یہ بات اس کے بھائی کو ایمان نے بتائی تھی۔ ایمان نے ایک نرم سے نگاہ مریم پر ڈالی۔ مریم کا کھلتا ہوا چہرہ واقعی اس قابل تھا کہ اسے پسند کیا جائے۔ اس کے بھائی کی پسند واقعی کمال تھی۔ اپنے بھائی کی بات سن کر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ دامل نے ایک سنجیدہ سی نگاہ اس پر ڈالی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ صرف اپنے دامن کو بچاتے ہوئے میرا نام لے رہی ہے، اس نے کہا، اور ایمان کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ کتنے مان سے اس نے اپنے بھائی کی محبت کا ذکر کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی ذات کو پس پردہ رکھ رہی تھی، وہ تو اپنی زندگی برباد کر چکی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ مریم اور ایاز کو ان دونوں کی محبت مل جائے۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ ایاز اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن آج معاملہ جہاں تک پہنچ چکا تھا وہ مزید کوئی بھی بدنامی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ شاید یہ محبت میں ثابت قدمی کی علامت نہ تھی، یا پھر شاید وہ بہت بزدل تھی۔ دامن نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیار دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے نرم سے لہجے میں کہا، اور مریم ایک نگاہ ایمان پر ڈال کر پلٹ گئی۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم میری بہن پر الزام لگاؤ اور اس کی پیٹھ پیچھے چھپنے کی کوشش کرو۔ اس نے ایمان کے بازو کو دبوچ لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ جتنی نرمی رکھی تم ہرگز اس قابل نہیں تھی، اور اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا ہے، اس نے کہا، اور ایمان بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کتنی بڑی مصیبت مول لے چکی تھی۔ وہ جانتی بھی نہ تھی کہ اس روز وہ دامل کی نظر میں چھوٹی ثابت ہو گئی۔ دامل اسے چھوڑتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا، اور وہ لڑکی جس قدر خوبصورت تھی اس قدر مکاری سے کام لے رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ تو اسے ایک معصوم سی لڑکی سمجھ رہا تھا جو ونی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ پہلے ان لوگوں کی وجہ سے زوراور کی جان چلی گئی، اور اب مریم کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہوئے اسے ذرا بھی شرم نہیں آئی، حالانکہ وہ خود ایک لڑکی تھی۔ بدگمانی کا جال بنتے ہوئے وہ اپنے اندر موجود پیچیدگیوں کو ہوا دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وقت اسے جس دوراہے پر کھڑا کر رہا ہے وہ انہی راہوں کا باسی بن جائے گا۔ کتنے ہی دن گزر گئے، لیکن اس کے اندر بدگمانی کا جال دن بدن گہرا ہوتا چلا گیا۔ ایمان جس قدر خوبصورت تھی وہ کسی بھی مرد کو بہکانے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن پھر بھی دامل اس کے قریب جانے سے گریز کرتا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ اگر دامل اس پر ظلم نہیں کرتا تھا تو اس پر کیے جانے والے ظلموں کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ شاید وہ خاموش ہو گیا تھا، یا پھر سب کچھ وقت کے حوالے کر کے خود پرسکون ہو جانا چاہتا تھا۔ ایمان کے بغیر ایاز کے دن کیسے گزر رہے تھے، یہ بات صرف وہی جانتا تھا یا اس کا خدا۔ اس کی زندگی میں ساری رونقیں ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ یوں سمجھتا تھا کہ اس کی بہن سے ہی اس کے گھر میں رونق اور خوشیوں کا سما ہے۔ اگر اس کی بہن ہی گھر نہیں تو پھر ہر چیز کس کام کی؟ وہ سارا دن کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا، اور جب شام کو واپس پلٹ آتا تو پورا گھر اسے ویرانگی کے ساتھ کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ ایسی کوئی یاد نہ تھی جس میں ایمان کا نقش نہ ہو، اور ایسی کوئی دعا نہ تھی جس میں اس نے ایمان کی خوشیوں کی سلامتی نہ مانگی ہو۔ بلا شبہ دامل چودھری ایک اچھا انسان تھا، اتنا اچھا کہ وہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا تھا، لیکن اگر مسئلہ ونی کی گئی لڑکی کا نہ ہوتا، وہ جانتا تھا کہ ونی کی گئی لڑکیوں پر کس قدر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اور یہی بات اسے تڑپا دینے کے لیے کافی تھی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس کی جان سے پیاری بہن اس کی زندگی کی بھینٹ چڑھا دی گئی، اور مریم جس سے وہ اپنے لیے بے پناہ خوبصورت خواب کی مان تصور کرنے لگا، جو بس آنکھیں بند کر کے اس کی آنکھوں کے نقشے پر اتر آتا اور آنکھیں کھولتے ہی غائب ہو جاتا۔ وہ ایسا خواب تھا جسے پانا تو بہت دور کی بات، وہ کھلے عام بھی اس کی تعبیر معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز وہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب نائلہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ وہ جس قدر رحم دل اور نرم تھی، زوراور کے چلے جانے نے انہیں اس قدر چڑچڑا بنا دیا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اس گھر میں اس لڑکی کی موجودگی کو نہیں۔ لیکن پھر بھی ایمان ان کا حد سے زیادہ خیال رکھتی۔ نائلہ بیگم کچن میں کچھ دیر کے لیے کھڑی رہی اور پھر واپس چلی گئی، لیکن ایمان کی مکمل توجہ انہی کی طرف تھی،
اور تبھی چائے ڈالتے ہوئے اس کا ہاتھ چائے گرنے کی وجہ سے اچھا خاصا جل گیا۔ سسکاری بھرتے ہوئے وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور اپنے ہاتھ کو دوپٹے میں چھپا لیا۔ ماری تکلیف کی اس کی رنگت ہی سرخ پڑ چکی تھی۔ اپنے درد کو لب پھینچ کر کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے نازک اور نرم ہتھیلی پر واضح طور پر چھالے ابھرتے چلے گئے۔ اس دن اس نے جتنی مشکل سے کام کیا تھا صرف وہی جانتی تھی۔ پورا دن ہی وہ بے وجہ روتی رہی۔ آج تک اس کے بھائی نے اسے کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا اور آج حالات اس سے کیا کچھ نہیں کروا رہے تھے۔ شام کو وہ اپنے کمرے میں آئی تو دامل بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، کام میں مصروف تھا، اور اس نے آہستگی سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ آج اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کوئی مزید کام کرتی۔ دامل نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اتنا جلدی سونے کی عادی نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے پوچھے، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونجنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کانپتا ہوا وجود چاہتے ہوئے بھی دامل کو اپنی جانب متوجہ کر گیا۔ کافی دیر وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا اور پھر اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ جب اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا، ناک بالکل سرخ ہو چکی تھی اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹ کسی کے بھی ایمان کو ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے بمشکل اس کے لبوں سے نگاہیں چرا لی۔ میرا ہاتھ جل گیا ہے۔ اس نے اپنا جلا ہوا ہاتھ دامل کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ کس طرح جلایا تم نے اپنا ہاتھ؟ اسے بے یقینی کے ساتھ ساتھ حیرت ہوئی۔ کیا وہ اس لڑکی سے اس قدر غافل ہو گیا تھا؟ چائے گر گئی ہے، اس نے روتے ہوئے ایک بار پھر اسے جواب دیا۔ شاید وہ اسے اپنا ہمدرد پا کر اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی، اسی لیے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بلکنے لگی، اور وہ جو اس کی ذات سے اس قدر غافل تھا آج اسے اپنے اتنا قریب پاتے ہوئے نہ رہ سکا اور اسے نرمی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر ہلکے ہاتھوں سے آئنٹمنٹ لگاتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کی ہتھیلی پر لب رکھ دیے۔ کاش تم کسی اور صورت میں مجھے ملی ہوتی۔ اس کے دل نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ وہ جیسے بھی ملی، اب تو وہ اس کی دسترس میں تھی۔ اس کی بیوی کی حیثیت سے تو کیا وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتی؟ اس کا دماغ اس کے دل کے بنائے ہوئے فیصلے کی تردید کر رہا تھا۔ اس نے نرمی سے بازو کھولتے ہوئے اسے اپنے قریب لٹا لیا اور پھر اس پر اپنی محبتوں کی بارش کرنے لگا۔ وہ جو ایک عرصہ محبت کے لیے ترس رہی تھی، اس کی باہوں میں بکھرتی چلی گئی، اور کمرے کا فسوں خیز ماحول، 2 دھڑکتے ہوئے دل اور 2 خواب دیکھتی ہوئی آنکھیں، جن کا ملن اس قدر خوبصورت تھا کہ پھر راہوں میں پڑی ہوئی رکاوٹیں بھی کچھ نہیں بگاڑ پائیں۔ آج وہ 2 دل اور ایک جان تھے۔ آج اسے دامل کی محبت نصیب ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب تک، لیکن دامل نے اسے اپناتے ہوئے اسے بیوی کا درجہ دے دیا تھا، اور اس کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ صبح اٹھی تو خود کو دامل کی باہوں میں پایا۔ آج کی صبح جس قدر حسین تھی، اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دامل کی محبت اس قدر نرم جذبات پر مشتمل ہوگی، جو اسے بھگو کر ہمیشہ کے لیے معتبر کر دے گی۔ خوف کا بنایا ہوا خول خود ہی ٹوٹنے لگا۔ اس گھر میں چاہے جتنے بھی برے لوگ تھے، لیکن دامل حقیقت میں بے پناہ خوبصورت شخص تھا۔ اگلے چند دنوں میں جب شائستہ بیگم نے دامل اور اس کے درمیان نزدیکیوں کو دیکھا تو انہیں خوف لاحق ہو گیا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اس چھوٹی ذات کی لڑکی کے چنگل میں پھنس کر اپنے مستقبل کو خراب کر دے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں ایک ایسی بیوی آئے جو اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتی ہو۔ اسی لیے انہوں نے دامل کی شادی کے حوالے سے چودھری جہانگیر سے مشورہ کیا کہ وہ جلد سے جلد دامل کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ دامل کے ساتھ ساتھ وہ مریم کی بھی شادی کر دینے کے حق میں تھی۔ اس کے حوالے سے انہوں نے پہلے ہی اپنی بہن سے رابطہ کر رکھا تھا جو بیرون ملک مقیم تھی۔ مریم اور دامل کو اس رات انہوں نے بلا کر اس کے حوالے بات کی۔ جلد سے جلد تمہاری خالہ آنا چاہتی ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ دامل کتنی ہی دیر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ ماما، آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ اپنی ضد سے باز آ جائیں؟ اس نے ایک بار پھر کوشش کی۔ تم اپنی ضد سے باز آؤ گے دامل، اور تم اس بات کو تسلیم کرو گے کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بہن کی بھی خوشیاں جڑی ہیں، اور تم یہ شادی ضرور کرو گے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ انہوں نے 2 ٹوک بات کی
اور انہیں جانے کا کہہ دیا۔ وہ کمرے سے اٹھ کر چلے گئے اور اس روز وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر ٹیک لگائے اس کی منتظر تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، جانتا تھا کہ اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس نے ایاز سے ملنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اب کبھی ایاز سے نہیں مل سکتی تھی، لیکن اب اس کا دل مکمل طور پر دامل کی جانب تھمکتا تھا۔ ماما میری شادی کرنا چاہ رہی ہیں، اس نے اس کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے اسے بتایا، جبکہ وہ بغیر کسی تاثرات کے اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ہلکے ہلکے تیرتے ہوئے آنسو سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن بنی ہوئی لڑکی کی حیثیت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس نے دکھ سے کہا تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ بھلے ہی اس کے دل میں آج بھی یہ بدگمانی تھی کہ وہ زوراور کے ساتھ کسی رشتے میں منسلک تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ دامل سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ اگر وہ اس رشتے سے انکار کر دیتا تو اس کے گھر والوں کو ایک اور دکھ کا سامنا کرنا پڑتا، اسی لیے اسے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اگلے چند دنوں میں وہ دونوں ایک دوسرے سے نامحسوس طریقے سے دور ہوتے چلے گئے، کیونکہ گھر میں ان دونوں کی منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے معلوم ہوتا تھا جیسے مریم بھی ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں لے رہی، لیکن پھر اس نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے جھٹلا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مریم پہلے ہی اس کے بھائی کی محبت سے انکار کر چکی ہے۔ ان دنوں اسے ایاز کی حد سے زیادہ یاد آ رہی تھی۔ کاش وہ ایک بار اس سے بات کر لیتی۔ دن ایسے ہی بے کیف گزرتے جا رہے تھے جب ایک رات دامل کی خالہ اس گھر میں آ چکی تھی۔ ان کی بیٹی سبیکا دامل پر حقیقت میں فدا ہوئے جا رہی تھی۔ اس روز اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ دامل کے لیے نہ صرف ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، بلکہ وہ دامل سے دل و جان سے بڑھ کر پیار کرتی ہے، اتنا شدید کہ اگر دامل کو کچھ ہو جائے تو وہ اپنی زندگی بھی ہار دے۔ ان کے بیٹے اذان کے ساتھ مریم کی منگنی اور اس کے بعد 2 ماہ کی گیپ میں شادی قرار پا گئی۔ اس کی آج بھی وہی حیثیت تھی، بس وہی گھر کے کام کاج۔ اس روز گھر میں خاص اہتمام کیا گیا۔ پورا دن ہی وہ کچن کے کاموں میں مصروف رہی۔ جب دوپہر کا کھانا لگاتے ہوئے میز کے قریب ہی شدید سر چکرانے کی وجہ سے وہ بیٹھتی چلی گئی، دامل جو اس وقت سیڑھیوں سے اتر رہا تھا اسے دیکھ کر بے اختیار ہی اس کی جانب دوڑ پڑا۔ اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گود میں لٹایا جب وہ آنکھیں بند کرتی چلی گئی۔ اس کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا۔ شاید وہ اس چیز کا سٹریس لے رہی تھی اور اسے اپنے بازو میں اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے آیا، جہاں فیملی ڈاکٹر کو کال کرتے ہوئے بلا لیا گیا۔ دامل کی خالہ کی فیملی کو بس یہی بتایا گیا تھا کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، اس کا دامل سے کوئی بھی رشتہ نہیں، لیکن اس روز اسے یوں ہاتھوں میں اٹھاتا ہوا دیکھ کر سبیکا کے چہرے کا رنگ واضح طور پر بدل چکا تھا۔ وہ دامل کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر وہ اس کے نام سے منسوب ہو رہا تھا تو پھر اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی۔ کمرے تک بھی کوئی اس کی عیادت کرنے کے لیے نہ آیا تھا جب وہ اکیلا ہی ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کروا رہا تھا۔ جب ڈاکٹر اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے مسکرائی، بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے، لیکن اس وقت یہ کافی سٹریس سے گزر رہی ہے۔ میں یہ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، آپ کو ان کو کافی خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ بے یقینی سے کھڑا رہ گیا اور اس کی بیوی ماں بننے والی تھی، ہر وہ اس بات سے انجان تھا۔ تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں میں چمکنے لگے۔ گھر میں جیسے ہی یہ بات شائستہ بیگم کو پتہ چلی تو وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ انہوں نے اسی وقت دامل کو اپنے کمرے میں بلا لیا، کیونکہ وہ کھلے عام تماشا کر کے سبیکا اور اپنی بہن کو اس بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ تمہیں یہ بچہ ابارٹ کروانا ہوگا۔ وہ ماں کی بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ میرا بچہ ہے اور میں اسے کسی صورت بھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ پاگل مت بنو دامل، تم وہ بچہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ میں کبھی بھی اس لڑکی کے بچے کو تسلیم نہیں کروں گی۔ انہوں نے لاغرضی کی حد دکھا دی۔ حالانکہ نائلہ بیگم کو اس لڑکی سے نفرت کرنی چاہیے تھی، لیکن یہاں اس کی ماں اس لڑکی سے حد سے زیادہ نفرت کرنے لگی تھی۔ نہیں ماما، میں اس بچے کو خود سے دور نہیں کروں گا۔ میں آپ کے کہنے پر منگنی کر رہا ہوں، دیٹس انف۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ منگنی نہیں کرتا، لیکن سوال اس کی بہن کی خوشیوں کا تھا اور وہ گھر والوں کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت اسے زوراور کی جگہ بھی رکھنی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے اسے گھر کے کام کاج کرنے سے منع کر دیا۔ وہ حد سے زیادہ اس کے قریب رہ کر اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اور اس کے بچے کو ذرا بھی تکلیف ہو، اور جس روز اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے، وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے بیٹھی رہ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ خوشی سے چلا اٹھتی۔ اب بھی وہ بے پناہ خوش تھی، لیکن ابھی اس کے دل میں اپنے بچے کو لے کر کئی خدشات جمع ہو چکے تھے۔ بالآخر وہ رات بھی آ چکی تھی جس رات ان دونوں کی منگنی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ بس خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کس قدر جان لیوا احساس ہے کہ آپ کو پانے کے بعد آپ کو کھونا بھی تھا۔ وہ اس کی اذیت سے واقف تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اپنے کمرے میں رہو، اور اتنا یاد رکھنا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھام لیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ سکون اس کے اندر سرایت کرتا چلا گیا، جبکہ دو آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے اور دامل واپسی کے لیے پلٹتا چلا گیا۔ ہال کو بہترین طریقے سے سجایا گیا تھا۔ بلیک کلر کی ساڑی گولڈن امتزاج کے ساتھ سبیکا کافی خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ مریم بھی کافی پیاری لگ رہی تھی، جسے لا کر ہال میں بٹھا دیا گیا، اور آج مریم کے چہرے کی سنجیدگی اس سے مخفی نہ تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے چہرے کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، جبکہ وہ خاموشی سے اذان کے عقب میں بیٹھی رہی۔ منگنی کی رسم ہوئی اور اذان نے اسے انگوٹھی پہنا دی، لیکن پھر بھی وہ کسی بے حس بت کی طرح بیٹھتی رہی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی بہن کی خوشی اس سب میں شامل نہیں۔ تبھی وہ اس کے کمرے میں جاتے ہی اٹھ کر مریم کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم ایاز کو پسند کرتی ہو نا؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بھائی، میں اسے بھول جاؤں گی، خدا کے لیے اسے کچھ مت کیجیے گا۔ وہ پہلے بھی صرف اس کی زندگی کی خاطر اپنی محبت کو پوشیدہ کر چکی تھی، اور آج بھی۔ اس روز جو کچھ ہوا، اس نے سب کچھ اپنے بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ میں آپ کو پہلے بتا دینا چاہتی تھی، لیکن میں بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ زوراور بھائی کے بعد میں آپ کو بھی کھو دوں، اس لیے میں نے ایاز سے دور چلے جانے کے بارے میں سوچ لیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اس سے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی بہن نے سب کچھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور اگلے ہی روز اس نے اپنی بہن کے لیے سٹینڈ لے لیا۔ اس روز ایاز نے صرف اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ زوراور نے اس کی بے گناہ بہن کی عزت اتارنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد ہاتھا پائی ہوئی اور وہ چاند سے چلا گیا۔ اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں۔ اگلے ہی روز اس نے مریم اور اذان کے ساتھ ساتھ اپنی اور سبیکا کی منگنی بھی توڑ ڈالی۔ ہم نے پہلے ہی جذبات اور انتقام کے ہاتھوں زوراور کو کھو دیا ہے، اور اب کسی اور کو کھونے کی سکت نہیں، بابا، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں سبیکا کے ساتھ کسی قسم کا انصاف کر پاؤں گا۔ اس نے اپنی مرضی سے ایاز اور مریم کا نکاح کروا دیا، بھلے ہی اور اس کے گھر والوں کی مرضی اس میں شامل نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ غلط روایات کے ہاتھوں کتنی ہی لڑکیاں مجبور ہو کر ونی ہو جاتی ہیں، اور کتنے ہی لڑکے صرف اپنی حیثیت کی وجہ سے پیار سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی بہن کی خوشیوں کا سوال تھا، جنہیں وہ کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور مریم ایاز کی زندگی مکمل ہو گئی۔ اس روز اس نے ایمان کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ وہ تو خود اس بات پر سرشار تھی کہ وہ ایاز سے مل چکی تھی، اور یہ سب کچھ دامل کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے جتنی شکر گزاری کرتی کم تھا۔ جس روز اللہ نے اسے بیٹے کی نعمت سے نوازا، اس روز اس نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر نائلہ بیگم کی گود میں رکھ دیا۔ چھوٹی امی، آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کا زوراور واپس آ چکا ہے، اس نے کہا، اور نائلہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ انہوں نے نرمی سے اس نرم وجود کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کوئی کسی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، لیکن خدا رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔